السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بازار کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو پھر چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت پاکستان کے نہری پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ درپیش ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان کے پاس بیش پناہ پانی تھا، پاکستان کے اندر 5 دریا بہتے تھے، اور گرمیوں کے اندر تو اتنی سیلاب اور طغیان آتی تھی، لوگ بہہ جاتے تھے. پھر بدقسمتی سے 62 میں جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے میں ہمارے 2-3 دریا چلے گئے، اور باقیوں کے اوپر بھی آہستہ آہستہ انڈیا نے ڈیم بنا لیے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ نہریں جو سارا سال پانی جو ہے نا ان کے اندر بہتا تھا اور لوگوں کو اپنی زمینیں سیراب کرنے کے لیے پانی میسر آتا تھا، اب وہ پہلے 6 ماہی کی کر دی گئی ہیں، یعنی وہ 6 مہینے چلیں گی اور 6 مہینے بند ہوں گی. لیکن عملی طور پر وہاں صرف 3 یا 4 مہینے پانی آتا ہے. وہ مئی جون میں آتا ہے اور جون جولائی اگست میں وہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے پاس ابھی 2 بڑے ڈیم ہیں، ابھی کچھ اور زیر تعمیر ہیں. پانی کے پاس سٹور کرنے، پاکستان کے پاس جو ہے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی کم ہے، اگرچہ بہت ساری بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، لیکن وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے. اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہری پانی نایاب ہو گیا ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر پانی کم ہو گیا ہے. ہمارے جو آبپاشی کے جو افسران ہیں انہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب لوگوں کا جینا مشکل بنا دیا ہے. اور رہی صحیح کسر ہمارے جو اشرافیہ جو ہے، ہمارے جو مؤثر لوگ ہیں، منتخب نمائندے ہیں، یا ان سے تعلق رکھنے والے، یا ان کی قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، یا ان کے آگے پیچھے دوڑ لگانے والے، انہوں نے پھر سرکاری جو پانی ہے اس کا رخ موڑ دیا ہے اپنے کھیتوں کی طرف. وہ یہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا مافیا بن گیا ہے جس میں طاقتور پاکستانی اور آبپاشی کے اہلکار دونوں برابر کے حصہ دار ہیں. جو آبپاشی محکمہ آبپاشی کے افسران ہیں ان کے ریٹس طے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن میں یہ لوگ جو ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ دھنسے ہوئے ہیں. اور پھر ان کی چشم پوشی کے نتیجے میں ہمارا جو مقتدر طبقات ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جن کی سنی جاتی ہے، جن سے پولیس بھی ڈرتی ہے، جن سے انتظامیہ بھی ڈرتی ہے، اور جن سے یہ محکمہ آبپاشی والے بھی ڈرتے بھی ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، ان لوگوں نے نہروں کے اوپر ڈاکہ زنی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کہیں کٹ لگا کر پوری کی پوری نہر کا پانی اپنے کھیتوں میں جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں اور غریب کا حق مار رہتے ہیں. کہیں انہوں نے پائپ لگا رکھے ہیں، کہیں انہوں نے جو ہے مستقل طور پر نہروں کے کنارے کاٹ کر نیچے پائپ لگا کر انتظام کر رکھا ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا کہیں نہیں ہے. کوئی ایسا کرتے ہیں کہ فیڈر انجن لگا دیتے ہیں چائنا والا، اور دن رات چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کسی افسر کو شکایت بھی کی جائے تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ پائپ نکلوا دیتے ہیں یا انجن بند کروا دیتے ہیں، کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوتی. اس ساری صورتحال کے نتیجے میں جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس پہلے ہی اس مالی مشکلات کا شکار ہے، کھاد آپ دیکھ لیں جو 2 گنا بڑھ چکے ہیں ریٹس، جو 1000 روپے کی تھی 2000 پہنچ چکی ہے، جو 3000 کی تھی وہ 6000 پہنچ چکی ہے. ڈیزل اس وقت جو ہے 120 روپے تک چل رہا ہے. تو غریب آدمی جو کسان ہے، جو پوری 20-22 کروڑ پاکستانیوں کا پیٹ پالتا ہے، اور اس کے حالات آپ دیکھیں، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، اس کے چادر شلوار قمیض پھٹی ہوتی ہے، ساری رات وہ جو ہے نا فصلوں کی نگرانی کرتا ہے، چور چکاروں سے علیحدہ مقابلہ کرتا ہے، اور پھر اس کو جس طرح طاقتور لوگ مختلف مقدمات میں پھنسا کر رکھتے ہیں، وہ ضلالت خوارت علیحدہ برداشت کرتا ہے. لیکن اب یہ جو مافیا آ گیا ہے، اس کے پانی جو اس کا حصے کا پانی ہے وہ چوری نہیں کرتے بلکہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں. زبردستی جا کے اس کا پانی باندھ لیتے ہیں، زبردستی اس کا پانی چراتے ہیں، زبردستی جا کے اس کے حصے کا جو پانی ہے وہ اپنے کھیتوں میں لگا دیتے ہیں. اور اگر کوئی بات کرے تو اس کو اوپر ناجائز FIR بھی کاٹی جاتی ہیں، اس کو ذلیل رسوا بھی کیا جاتا ہے، ڈیروں پر بلوا کر اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اس کو آنکھیں بھی دکھائی جاتی ہیں. دراصل
ایک تو ہے زیادتی، ایک زیادتی کو اپنا حق سمجھ لینا. ہمارا جو معاشرہ ہے اس نے اب اس زیادتی کو اپنا حق سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، کہ یہ طاقتور جو لوگ ہیں، جسے آپ ایلیٹ کلاس کہیں، اشرافیہ کا نام دیں، ذمہ دار کہیں، جو بھی کہیں، ان لوگوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے حصے سے زیادہ دولت دی ہے، ان کی استطاعت اور صلاحیتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، پھر بھی نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ ان کی آنکھیں بھرتی ہیں، اور نہ ہی ان کی دل کو تسکین ملتی ہے جب تک کسی اور کا حق نہ کھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ حساب کتاب پر قائم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس پر احسان کیا ہے، تو پھر یہ فرض کر دیا انسان کے لیے کہ بھی تمہارے اوپر بھی یہ حقوق اللہ ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں. اسی طرح انسانوں کے بھی انسانوں کے اوپر حقوق ہیں، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. اس وقت جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے وہ الا ماشاء اللہ ہر طرح سے دوسروں کے حقوق غصب کر کے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی قابلیت سمجھتا ہے. اور یہ جو رویہ ہے اپنی زیادتیوں کو اپنی قابلیت سمجھنا اور اس پہ فخر کرنا بجائے ندامت کرنے کے، یہ بہت ہی زیادتی ہے. آپ گناہ کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، پھر بھی قابل معافی ہے. اور اگر آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو زیادتی نہیں سمجھتے، تو اس سے پھر بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پانی چوری کرنے یا ڈاکہ کرنے یا دوسروں کا پانی کھانے یا پینے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ہماری جو ہے جو صوبائی جو انتظامیہ ہے وہ چشم پوشی سے نہیں کرتی بلکہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آج انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو کل کو ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا. ظاہر یہ طاقتور لوگ ہیں، سرکاری اہلکار بھی بیچارے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں پیسہ تو آ رہا ہے نا، اگر ہم نہیں مانیں گے تو کوئی اور افسر ہے وہ مان جائے گا. تو اس لیے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تو کم از کم اتنی تو مہربانی فرمائیں، ایک تو پولیس کو آزاد کر دیں خیبر پختونخوا کی طرح پچھلے ٹینیور میں جس طرح کیا تھا، اور ایک یہ جو آبپاشی کا نظام ہے اس میں میرٹ کو فروغ دیں، اس میں جو افسران ہیں ان کو فری ہینڈ دیں، اور یہ جو اپنے منتخب نمائندے ہیں یا جو آپ کے طاقتور طبقات ہیں ان کو یہ جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر، گولی کی بنیاد پر، اسلحہ کی بنیاد پر یا بہت بڑی برادری کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق غصب کریں اور اس پر فخر بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے. یہ ان طاقتور لوگوں نے بڑے بڑے تالاب بنا رکھے ہیں، نہریں کاٹ کر اپنے تالاب بھروا لیتے ہیں، پھر سارا سال ان میں سے انجن لگا کر پانی اپنے کھیتوں کو سیلاب کرتے رہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک تو پانی نہیں ہے ملک میں، اور پھر جو ہے وہ بھی غیر منصفانہ طور پر بڑے بڑے لوگ اس پہ قابض ہیں، غریب جو ہے وہ بوند بوند کو ترس رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آہ سے ریاست پاکستان کو بچنا چاہیے، موجودہ حکومت کو بھی بچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو حقیقی معنی میں پاکستان کے اقتدار پر اس وقت موجود ہیں ان کو بھی غریبوں کی آہ سے بچنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ غریبوں کی آہ جو ہے وہ فیصلہ کن قوتوں تک پہنچ سکے. اگلے ویڈیو تک اجازت. السلام علیکم.